غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ اب اس پر پھر اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ، کہتے ہیں سب سے بڑا مدد کرنے والا تو اللہ ہے، تم نے بغداد والی پیر کو سب سے بڑا مددگار کہہ دیا۔ دیکھیے آیتیں تو بہت ہیں، حدیثیں بھی بہت ہیں، مگر ایک ایسی آیت بتا رہا ہوں جو آپ کو یاد ہو جائے، آپ کو یاد رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس نے قرآن سکھایا؟ رحمان نے۔ قرآن سکھانے والا کون؟ اللہ۔ اس سے پوچھو بھیا تمہیں قرآن کس نے سکھایا؟ وہ کسی حافظ صاحب کا نام بتائے گا، قاری صاحب کا نام بتائے گا، عالم یا کسی کا بھی نام بتائے گا۔ تو اس سے کہو کہ قرآن سکھانے والا تو اللہ ہے، تم نے حافظ صاحب کو، امام صاحب کو، قاری صاحب کو کیسے معلم قرآن کہہ دیا؟ تو کہتے ہیں کہ حقیقی معلم تو اللہ ہے، اور اللہ کی عطا سے امام صاحب بھی معلم ہیں، اللہ کی عطا سے حافظ صاحب بھی معلم ہیں، قاری صاحب بھی معلم ہیں۔ مجھے کہہ لینے دو، حقیقی مددگار تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کی عطا سے غوث اعظم بھی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی عطا سے غریب نواز بھی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی عطا سے محبوب الہی بھی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی عطا سے ثابت پیا بھی مدد کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کی عطا سے اولیاء بھی مدد کرنے والے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا۔ اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، جبریل بھی مدد کرنے والے ہیں، اور جتنے اولیاء ہیں سارے کے سارے اولیاء بھی مدد کرنے والے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہ غوث پاک کا نام ہو گیا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے یا خالی بس پیسے ہی دے رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ تو جی لگا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو، اور دل کی گہرائیوں سے بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو گیا، کب پیدا ہوئی یہ بھی پتہ چل گیا۔ غوث پاک کی تھوڑی سی عمر بڑھی، غوث اعظم کی عمر کچھ بڑھی، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں ایک مدرسے میں لے گئی داخلے کے لیے۔ پاس میں دیکھو کچھ لوگ نوٹوں سے داد دے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہونٹوں کو بھی نہیں ہلا رہے۔ جی، ارے کچھ نوٹوں سے دیں، کچھ ہونٹوں سے دیں، مل کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک سے دو گے تو بہت دیر لگ جائے، ایک ہی بار میں بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو نذرانہ دیا جائے گا تب بولیں گے کیا کہ میں آپ کو نذرانہ دینے لگا؟ بولو مل کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ بہت جلد میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جانے والا ہوں، لیکن بس غور سے سنیں۔ غوث پاک کی والدہ کہاں لے گئی؟ الحقائق فی الحدائق کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کہاں لے گئی؟ مدرسے میں لے گئی، مدرسے میں لے کر گئی پڑھانے کے لیے۔ لیکن آج حال ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم ہی نہیں دیتے ہیں، تربیت نہیں کرتے ہیں، اور جب اولاد بگڑ جاتی ہے تو امام صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ بھیا وہ کہنا نہیں مانتا ہے، تعویذ دے دو، دعا کر دو۔ بھائی جیسا بوگے ویسے ہی کاٹو گے۔ حضرت امام عبد الغنی طرابلسی نے ایک بڑی پیاری بات نقل فرمائی ہے، سنیں گے تو جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں کیا تھا، ایک شخص تھا، اس کے اونٹ ہی اونٹ تھے، اس کا بچہ ہوا، اس نے جیسے ہی بچہ ہوشیار ہوا ہاتھ میں ڈنڈا تھما دیا اور کہہ دیا اونٹوں کو دیکھ ریکھ کر، اونٹوں کی دیکھ ریکھ کر، اونٹوں کی دیکھ ریکھ کرتا رہا۔ ایک دن وہ جو ہے اپنے گھر میں آیا تو کیا دیکھا، اس کے ابا اور اماں لڑ رہے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں۔
اس نے ایک ٹانگ کھینچ کے باپ کو دی، وہ ایک کونے میں، دوسری ٹانگ کھینچ کے اس نے ماں کو دی، ماں بھی دوسرے کونے میں، اور جھگڑا شانت ہو گیا۔ اور اس آدمی کو بڑا غصہ آیا کہ میرا بیٹا مجھے لات دے دی اس نے کھینچ کے اور اپنی ماں کو بھی دے دی۔ وہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں گیا، فاروق اعظم کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی شکایت لے کر آیا ہوں، آج اس نے اتنی بدتمیزی کی اس نے مجھ میں ایک ٹانگ دی، ایک لات کھینچ کے دی اس نے مجھے ایک کونے میں سلا دیا، دوسری لات کھینچ کے دی کہ اس نے ماں کو بھی سلا دیا۔ فاروق اعظم کے پاس شکایت لے کر گیا، فاروق اعظم اس کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب اس نے جو کہا ہے نا اس کو دل کے کانوں سے سنو۔ اس نے کہا حضرت جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے انہوں نے مجھے ایک لفظ نہ تو پڑھایا نہ لکھایا، جیسے ہی میں ہوشیار ہوا میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھما دیا اور مجھے اونٹوں کی رکھوالی کے لیے لگا دیا۔ مجھے انہوں نے کوئی تعلیم نہیں دی، میری زندگی اونٹ چراتے چراتے نکل گئی، بس اونٹی چراتا تھا تو مجھ سے لوگوں نے بتایا کہ جب دو اونٹ لڑیں تو ایک ڈنڈا ایک اونٹ میں دینا اور دوسرا ڈنڈا دوسرے اونٹ میں دینا، یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ بس میں نے تو کچھ نہیں سیکھا، بس یہ دونوں لڑ رہے تھے، میں نے ایک لات کھینچ کے ان کے دی اور ایک لات ان کے دی اور شانت ہو گیا جھگڑا۔ اب فاروق اعظم اس کے بعد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں اپنے بیٹے کو تعلیم دینا تھی، بیٹا کب سمجھے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کنز العمال کی حدیث ہے کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ دیکھو باپ کی رضا کا مقام اللہ کے نبی نے اتنا بڑھایا کہ ایک طرف رب کی رضا ہے اور دوسری طرف باپ کی رضا ہے۔ اگر باپ راضی نہیں ہے نا تو پھر عمرے پہ عمرے کرتا جائے، وہ جلسے پہ جلسے کرتا جائے، وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھتا جائے، وہ حافظ ہو جائے، قاری ہو جائے، عالم ہو جائے، مفتی بنا پھرے، اگر باپ راضی نہیں ہے تو اس کا رب راضی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کب پتا چلے گا؟ جب ہم اولاد کو بتائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ لے کر گئیں اور استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ پڑھا، بیٹا پڑھو بسم اللہ بھی پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے الحمد شریف جیسی پڑھایا غوث اعظم خاموش ہو گئے۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، لیکن اس کے اندر جو لطیف بات ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ غوث پاک نے کہا کہ یہ تو مجھے آتا ہے۔ استاد نے کہا کہ کہاں سے پڑھو گے؟ کہا کہ حضرت مجھے 18 پارے کے آگے پڑھائیے۔ کہا کہ 18 پارے کے آگے؟ یہ 18 پارے کہاں ہیں آپ کیے؟ کہا کہ یہ تو میں نے اپنی امی کے پیٹ میں ہی حفظ کر لیے تھے، امی کے پیٹ میں حفظ کر لیے تھے۔ استاد کو لگا کہ بچہ پھیکم پھاک کر رہا ہے، پوچھا یہاں سے پڑھو، وہاں سے پڑھو، وہاں سے پڑھو، وہاں سے پڑھو، وہاں سے پڑھو، سب جگہ سے پڑھ دیا۔ پھر استاد کو بار بار حیرت، کہنے لگے کیا واقعی ماں کے پیٹ میں حفظ کیا؟ کہا کہ ہاں استاد جی، میری امی 18 پاروں کی حافظ ہے، وہ روزانہ 18 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، میں نے روزانہ سنتے 18 پارے یاد کر لیے ہیں۔ عزیزان محترم، استاد سے جب اتنا کہا، استاد اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عبد القادر جیلانی، میں اس لائق نہیں کہ میں تمہیں پڑھاؤں، میں اس لائق نہیں میں تمہیں درس دوں۔ اب استاد نے جو بھی کہا ہوگا اس کا مفہوم وہی ہوگا جو اعلیٰ حضرت نے کہا۔ اعلیٰ حضرت کے انداز میں استاد نے کہا ہوگا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ جو غوث ماں کے پیٹ میں امی کی تلاوت کو سن لے،
وہ غوث للوارا کے غلاموں کا یا غوث المدد بھی سن سکتے ہیں. مل کر بولیے یا غوث المدد. المدد. تفریح الخاطر میں ہے غوث اعظم نے فرمایا اگر سامنے شیر بھی آ جائے اور اگر کسی نے میرا نام لے دیا تو پھر شیر کی مجال نہیں ہے کہ وہ تم پر حملہ کر دے. مفتی اعظم سرکار نے جبھی تو کہا جس نے تم میں یا غوث اغثنی اور اس کی مصیبت پہلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ تم میں نکالی تجھے ایسی قدرت میری غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. یہ غوث اعظم کی شان. اور 2019 کی بات بتاؤں کانپور میں ایک یونیورسٹی ہے چھترپتی ساہو مہاراج یونیورسٹی. 2019 میں اس میں ایک کورس شروع کیا گیا. وہ خواتین جو امید سے ہیں وہ خواتین جو امید سے ہوتی ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس پیریڈ میں تمہیں کیا پڑھنا ہے کیا بولنا ہے کیا سننا ہے کتنا دیر سونا ہے کیا کھانا ہے. تمام چیزوں کو بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پیریڈ کی ایک ایک ایکٹیویٹیز کا اثر بچے پہ ہوتا ہے بچے پہ پڑتا ہے. مجھے کہہ لینے دو ہندوستان کی یونیورسٹی جس ریسرچ کو 2019 میں پیش کر رہی تھی غوث اعظم نے اپنے عمل سے اس چیز کو 1000 سال پہلے ہی اپنے غلاموں کو بتا دیا تھا. ماں کے پیٹ میں بچہ سنتا بھی ہے اور اس پر اثر بھی ہوتا ہے. کیسا سنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچہ رو رہا ہے باپ لے رہا ہے گود میں نہیں چپ ہو رہا ہے دادا لے رہا ہے نہیں چپ ہو رہا ہے دادی لے رہی ہے نہیں چپ ہو رہا ہے جیسی ماں نے لیے چپ ہو گیا. ارے ابھی وہ 1 مہینے کا ہے وہ جانتا کیسے ہے کہ یہ ماں ہے. سائنس بتاتی ہے کہ جیسے ہی ماں اسے گود میں لیتی ہے تو وہ ماں کی دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے اور اس کے بعد ان دھڑکنوں کو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ تو وہی دھڑکنے ہیں جن کو میں نے کئی مہینے پیٹ میں سنا ہے. جس طریقے سے میں وہاں محفوظ تھا اسی طریقے سے اب میں محفوظ جگہ پر آ گیا ہوں. اس لیے بچہ چپ ہو جاتا ہے اس لیے بچہ خاموش ہو جاتا ہے. غوث پاک کی عمر بڑھتی رہی 10 سال کے آس پاس ہو گئی. کتنی سال ہو گئی 10 سال. اب غوث اعظم نے اپنی امی سے کہا امی جان ایک قافلہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے آپ مجھے اجازت دے دو میں بھی حج کراتا ہوں. میں حج کراتا ہوں کیونکہ جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں نا اس کعبے کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کعبے کو دیکھنا چاہتا ہوں. ماں نے منع کر دیا کہ بیٹا پھر چلے گا. کئی ایک بات حکمتیں رہی ہوں کیونکہ غوث پاک جب پیدا ہوئے تھے نا غوث اعظم کی والدہ کی عمر 60 سال کے آس پاس تھی. اب 10 سال کے بعد تو 70 سال کی ہو گئی ہوگی. قدم قدم پر جو ہے بڑھاپے میں ماں باپ کی ضرورت رہتی ہے. منع کر دیا عبد القادر پھر چلے جانا. لیکن غوث اعظم اس قافلے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے سوچتے رہے اگر امی اجازت دے دیتی نا تو میں اس کے ساتھ جاتا اس قافلے میں جاتا اس کے ساتھ جاتا لیکن اجازت نہیں دی. بس دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کاش چلا جاتا تو کعبے کو پاس سے دیکھتا کعبے کو ان آنکھوں سے دیکھتا. بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے وَإِن سَأَلْنِي لَأُوتِيَنَّهُ. اللہ کا ولی جب کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے اللہ تو ضرور ضرور عطا فرما دیتا ہے. مسلم شریف کی حدیث لو اقسم علی اللہ لا ابرہ. ارے جب اللہ کا ولی کسی چیز پر قسم اٹھا لیتا ہے اللہ اس چیز کو ضرور ضرور پورا فرما دیتا ہے. عزیزان محترم بس یہی سوچ رہے تھے کاش چلا جاتا تو ماں کعبے کو آنکھوں سے دیکھ لیتا کعبے کو سامنے سے دیکھ لیتا. اللہ نے کعبے کو حکم دیا اے کعبہ
अपनी जगह से उठ और अब्दुल कादिर की बारगाह में पहुंच जा, अब्दुल कादिर की बारगाह में पहुंच जा। अब काबा आया और काबा गौसे आजम का तवाफ कर रहा है, गौसे आजम के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसीलिए तो बरेली वाले आला हजरत ने झूम कर कहा, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान गौसे आज़म की। और अल्लामा आलूसी ने भी लिखा और दिगर बड़े बड़े उलमा ने लिखा कि अल्लाह पास औलिया को ऐसी शान अता फरमाता है कि काबा खुद उनकी ज़ियारत को जाता है। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या मालूम हुआ? ऐ लोगों, अगर माँ का कहना मानोगे, बाप का अदब करोगे तो अल्लाह ऐसी शान अता फरमाएगा, ऐसी शान अता फरमाएगा कि काबा खुद तुम्हारा दीदार करता हुआ नजर आएगा, काबा खुद तुम्हारे तवाफ करते हुए नजर आएगा। अजीजान मोहतरम, हमारे गौसे आज़म की उम्र बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। गौसे पाक हो गए 10 साल, 18 साल के हो गए, 18 साल के हो गए तो अम्मी की उम्र कितनी हो गई होगी? 60 में पैदा हुए, समझ लीजिए 80 साल के आसपास। गौसे आज़म ने 80 साल की उम्र में घड़ी बंद हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। 15 मिनट। हाँ, असल में ये जो घड़ी बांधी है ना, वो घड़ी बंद, घड़ी भी यही चाह रही है कि गौसे पाक का जिक्र होता रहे। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलो और दिल की गहराइयों से बोलो। एक मर्तबा तो दम खम दिखा दो। अल्लाह ने जो बोलने की नेमत दी है, किसी को रब ने पैदाइशी तौर पर गूंगा बना दिया। क्या खूबी थी हमारी कि अल्लाह ने बोलने की नेमत दी, और उस बेचारे का जुर्म क्या था कि पैदाइशी तौर पर वो गूंगा हो गया। जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। आवाज तो है आपके अंदर, तो दम भी है आपके अंदर, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जब मैं बुलवा रहा हूं तब तो बोल ही रहे हैं। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। 18 साल और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अम्मी से कहा 1 घंटा भी हो चुका है, 10 मिनट। कहा कि अम्मी जान, मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा पढ़ने जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन बेटा खूब मेहनत से पढ़ना, बेटा खूब बड़े आलिम बनकर लौटना, बेटा इतने बड़े आलिम बन के लौटना, जब इधर आओ ना पढ़कर तो पूरे खानदान का नाम रोशन हो जाए। कहती नहीं, माँ बाप कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं। माँ थी, जितना जानती थी उतना बोल रही थी, लेकिन कुदरत कह रही थी ए फातिमा उम्मुल खैर, तुम्हारे बेटे को रब ऐसी शान अता फरमाएगा, ऐसी शान अता फरमाएगा, ऐसी शान अता फरमाएगा, तुम्हारा बेटा कहेगा कदमी हाज़िही अला रकबति कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा जो ये कदम है वो तमाम औलिया की गर्दनों पर है। उलमा बयान करते हैं गौसे आज़म के 3 कदम बड़े अहम है। गौसे आज़म ने अपनी जिंदगी में पहला कदम उठाया, माँ की गोद में रखा, दूसरा कदम उठाया, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे रखा, और तीसरा कदम उठाया तो समझ लीजिए तमाम औलिया की गर्दनों पे रखा। सुभान अल्लाह। कदम गर्दने औलिया पे है तेरा, ये तुझको ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म, ये गौसे आज़म की शान, ये गौसे आज़म का मकाम मर्तबा। का बेटा जाओ पढ़ने, लेकिन खूब अच्छे मेहनत से पढ़ना, सच बोलना। आए फिर वो डाकुओं वाला वाकया कलाइदुल जवाहिर के अंदर है। आज हम तो जब से होश संभाला तब से गौसे पाक की सीरत सुन रहे हैं, लेकिन अफसोस हम तो सच भी बोलना नहीं सीख पाए आज तक, सच बोलना भी नहीं सीख पाए। कम से कम हम सच ही बोल लें। जी जी बेशक। तो डाकुओं वाला वाकया आपको मालूम है। गौसे आज़म ने एक नजर डाली,
सारे के सारे डाकुओं को तौबा की तौफीक मिल गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान हुजूर की हदीस अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू, सच्चे दिल से अगर कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है। और सूरह रात में अल्लाह ने फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, जब सच्ची तौबा करते हैं तो क्या होता है, रब तमाम गुनाहों को मिटा देता है। और जितने गुनाह होते हैं अल्लाह ताला हर गुनाह के बदले एक एक नेकी अता फरमा देता है। अगर 1 करोड़ गुनाह होते हैं तो 1 करोड़ गुनाह रब खत्म कर देता है और 1 करोड़ गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। गौसे आज़म ने कैसी नजर डाली, आइए हदीस सुनिए, जी लगाकर पहले कहें सुभान अल्लाह। तो हदीस सुनाता हूं आपको, बुखारी की भी है, मुस्लिम की भी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैहि मिम्मा तरत्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सालनी लउतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु व मा तरद्दतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मुमिन अकरहुल मौता व अना अकरहु मसादहु रवाहुल बुखारी फी सहीहिही व रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे और हदीस के नाम पर झूठ के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है फिर आंख उसकी होती है देखना अल्लाह का होता है, कान उसका होता है सुनना अल्लाह का होता है। फिर कह लेने दो कब्र पर ठोकर मारना गौसे आज़म का होता है और कब्र से मुर्दे को जिंदा कर देना खुदा का होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ये गौसे आज़म की नजर की शान सबको वली बना दिया। आगे पहुंच गए गौसे आज़म बगदाद शरीफ में। गौसे आज़म की सिर्फ करामतें सुनने वालों, गौसे पाक ने पढ़ाई भी बहुत पढ़ा गौसे आज़म ने। खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे वली बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने इतना मुजाहिदा किया, ऐसा मुजाहिदा किया, खुद गौसे पाक कहते हैं कि मैंने जितनी तकलीफों का सामना किया है, अगर उन तकलीफों को पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाता उन तकलीफों की वजह से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। इतनी तकलीफें गौसे पाक ने सही, ऐसे मुजाहिदे किए। और बहजतुल असरार और दीगर किताबों के अंदर मौजूद है। गौर से सुनिएगा, गौर से, मेरी तकरीर बिल्कुल खत्म पर ही है। गौसे आज़म पढ़ते रहे हों। इधर गौसे आज़म की अम्मी की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। गौसे पाक की अम्मी ने जब पहुंचाया था तो 40 दिनार दे के पहुंचाया था, वो तो कब के खत्म हो गए होंगे। गौसे पाक की अम्मी ने इधर पैसे कुछ और जोड़े, 8 दीनार जमा किए और पता चला कि एक शख्स बगदाद जा रहा है। गौसे आज़म की वालिदा उसके पास पहुंची और कहा इस शख्स मुझे मालूम हुआ है कि आप बगदाद जा रहे हो। तो उसने कहा हाँ मैं बगदाद जा रहा हूँ, बताइए। कहा कि ये 8 दीनार हैं, मेरा बेटा बगदाद पढ़ने के लिए गया है, नाम अब्दुल कादिर है। पैसे जब गया था तो 40 दीनार दिए थे, ख़त्म हो गए होंगे, पता नहीं अब किस हाल में है। ये जो मेरे 8 दीनार हैं ये तुम उसे पहुंचा देना। उस शख्स ने कहा आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, किस मदरसे में है? माँ ने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी मदरसे में ही होगा, तुम ढूंढ लेना, देख लेना, 8 दीनार पहुंचा देना। वो शख्स ढूंढता रहा, वो सब उसे मिले ही नहीं मिले। और इसका लॉस भी हो गया उस सफर में। अब ये वापस आ रहा था, एक जगह बैठकर ये खाना खा रहा था। गौसे पाक सामने बैठे हुए थे। उसने कहा नौजवान आओ आप भी मेरे साथ खाना खा लो, आओ। गौसे पाक आ गए। जैसे ही गौसे पाक ने लुकमा लिया, तोड़कर खाना चाहा, तो वो शख्स कहने लगा ये शख्स अगली बात सुन लो, ये खाना मेरा नहीं है, इस खाने का मालिक मैं नहीं हूँ। गौसे पाक ने फौरन लुकना छोड़ दिया और कहा जब तुम इसके मालिक नहीं हो तो फिर तुमने मुझे खाने पे इनवाइट कैसे किया, बुलाया कैसे, दावत कैसे दी? तो उसने कहा बात दरअसल ऐसी है, मैं जीलान का रहने वाला हूँ,
آپ بھی کبھی کسی دوسرے شہر میں للوارا کا اگر نام بھی سن لیں گے نا، آپ کو اس آدمی سے محبت ہو جائے گی کہ یار یہ للوارا کا نام لے رہا ہے، لے کیوں رہا ہے للوارا کا نام، کیوں لے رہا ہے للوارا کا نام؟ محبت ہو جائے گی، آپ کچھ اس سے انسیت ہو جائے گی، بات چیت وغیرہ کرنے لگ جاؤ گے۔ غوث اعظم نے کہا اچھا جیلان کے ہو؟ کہا کہ ہاں میں جیلان کا ہوں، اور یہ جو پیسہ ہے نا یہ پیسہ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ کہا کہ عبد القادر جیلانی کا کیسے؟ کہا کہ میں جب جیلان سے آ رہا تھا تو عبد القادر جیلانی کی امی میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے 8 دینار دی اور کہا عبد القادر جیلانی کو دے دینا۔ میں نے اس نوجوان کو سب مدرسوں میں ڈھونڈا لیکن مجھے وہ کہیں نہیں ملا۔ غوث اعظم نے کہا اس ضعیفہ خاتون کے کیا حال ہیں؟ کہا کافی عمر ہو چکی ہے، لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بیٹے کو بلا لے، اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اب نہیں بلائے گی تو پھر کب بلائے گی؟ لیکن اس خاتون کی ہمت پر داد دینی چاہیے، وہ یہی کہتی ہے کہ میں اس لیے نہیں بلا رہی ہوں کیونکہ میرے بیٹی کی تعلیم کا کہیں نقصان نہ ہو جائے، اور تم آج جو کہتے ہیں نا بلا لو بلا لو، دیکھنا جب میرا بیٹا پڑھ کر لوٹے گا نا تو پھر تم بس یہی کہو کہ اچھا ہوا فاطمہ تو نے بیٹے کو نہیں بلایا، تیرا بیٹا تو بہت بڑا عالم بن کے لوٹا ہے، تیرا بیٹا تو بہت بڑا علم والا بن کے لوٹا ہے۔ اور اسی بیٹے کے لیے بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر امام عشق و محبت نے کہا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ یہ غوث اعظم کی شان عزیزان محترم۔ اور اس کے بعد بس اس نے کہا کہ اس خاتون کی ہمت پر لوگ بڑی داد دیتے ہیں، بڑی داد دیتے ہیں۔ عزیزان محترم غوث اعظم نے فرمایا اے شخص جس خاتون کا تو ذکر کر رہا ہے وہ میری والدہ ہیں، اور جس عبد القادر جیلانی کو تو ڈھونڈ رہا تھا وہ عبد القادر جیلانی تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے وہ پیسے غوث پاک کو دے دیا اور کہا کہ یہ تمہارے ہی پیسے تھے، میں نے تمہارے ہی پیسوں سے کھانا منگایا، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ غوث پاک نے اس کو کرائے کے پیسے دیے اور اس کے بعد ان پیسوں کو لے کر غوث پاک چلے جاتے ہیں جہاں غوث اعظم کے وہ ساتھی جنہوں نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، غوث اعظم نے ان پیسوں کو ان کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ عزیزان محترم آپ جلسہ کرتے ہو للوارا کے لوگوں، یقیناً اس بات کی دلیل ہے آپ غوث اعظم سے محبت کرتے ہو۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کہ نبی نے فرمایا المرء ما من احبا، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ ہمیں غوث پاک سے محبت، انشاءاللہ ہم غوث اعظم کے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ اور ہم جو محبت کرتے ہیں کس لیے محبت کرتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ تو آئیے بخاری کی حدیث سنیے، مسلم کی حدیث سنیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه جبریل فينادي جبریل في اهل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يودع له القبول في الارض۔ رواه البخاری في صحیحہ ورواه مسلم في صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے اور جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ نے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی، اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ 1000 سال سے زائد ہوا غوث اعظم کو اس دنیا سے تشریف لے گئی ہوئے، لیکن آج بھی ہم جو ان سے محبت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیں آپ سب مل کر کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जो भी बयान किया अगर इसमें किसी तरह की गलती हुई हो, अल्लाह उसको